اس وقت ایک فتنہ، ویسے تو بہت سارے فتنے ہیں لیکن ایک بہت ہی خاص فتنہ ہے، اور وہ ارتداد کی طرف ہمارے نوجوانوں کو ڈھکیل رہا ہے، ارتداد کی طرف۔ اور وہ فتنہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن آسمانی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے یہ شریعت آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی دوسری شریعت اترنے والی نہیں ہے۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قیامت قائم ہونے سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا۔ تین باتوں کو سمجھیے۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بتایا، امام مہدی کا نزول ہوگا۔ نمبر دو، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ نمبر تین، دجال کا خروج ہوگا۔ اب امام مہدی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختصر میں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی وہ ہوں گے کہ جس کا نام یواتی اسمہ اسمی و یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد، باپ کا نام عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ سے وہ مکہ نکل جائیں گے کہ لوگ پہچان نہ لیں اور ان کو حاکم وقت نہ بنا دیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ ان کو پہچانیں گے اور کہیں گے کہ یہی امام مہدی ہے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ محمد، باپ کا نام عبداللہ۔ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں پیدا ہوں گے، وہاں سے مکہ جائیں گے، لوگ وہاں ان کو پہچانیں گے۔ اب بہار کا رہنے والا ایک شخص کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں، کیا مہدی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اب دربھنگا کا رہنے والا، اس کا نام ہے شکیل، باپ کا نام ہے حنیف، وہ کہہ رہا کہ میں مہدی ہوں، کیا مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے اعلان کیا اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی کا نام محمد اور باپ کا نام عبداللہ۔ پتا چلا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، میری خاندان میں سے، میرے نسل میں سے ہوں گے۔ اور یہ شکیل خان اور پٹھان ہے تو یہ فاطمہ کا اولاد ہوا؟ نہیں ہوا۔ ایک دوسری بات، عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ اللہ کے رسول پیارے نبی نے کہا فجر کا وقت ہوگا، جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر آسمان سے دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے، وہاں سے نیچے اتارا جائے گا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی آگے مصلی پر کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ پیچھے میں عیسیٰ بن مریم ہے، امام مہدی کہیں گے تعالی وصلی لنا، تشریف لائیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کہیں گے کہ نہیں، نماز تو آپ پڑھائیں گے، ہم آپ کے پیچھے میں نماز پڑھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ تمہارے بیچ میں ابن مریم موجود ہیں، لیکن امامت تمہیں کا ایک شخص کرا رہا ہے، یعنی امام مہدی۔ پتا کیا چلا؟ امام مہدی الگ ہیں، عیسیٰ بن مریم الگ ہیں۔ امام مہدی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم پہلے پیدا ہو چکے تھے، ابھی آسمان پر ریزرو ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی نے خوشخبری سنائی، آخری وقت میں وہ آسمان سے اتریں گے۔ تو بتائیے کہ امام مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ اب یہ شکیل بن حنیف ویسے ہی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نعوذ باللہ وہ اپنے بارے میں یہ کہتا تھا، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، شکیل بن حنیف بھی کہتا ہے میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ یہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری بات، دجال کے بارے میں اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ عبد العزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیا، یعنی ایک شخص ہوگا، ایک شخص ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم جو آسمان سے اتریں گے، ان کا اصل کام یہی ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ یہ بتائیے قتل کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کے اندر جان ہوتی ہے، جس کے اندر روح ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب شکیل بن حنیف نے جب کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، لوگوں نے کہا کہ پھر دجال کہاں ہے؟ چونکہ دجال کا زمانہ بھی تو وہی ہوگا، تو وہ کہا کہ امریکہ اور فرانس ہی دجال ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں دجال کے بارے میں بہت ہی کلیئر انداز میں آپ نے بیان فرمایا، ایک شخص کے مشابہ قرار دیا کہ وہ فلاں شخص کی طرح سے ہوگا۔ یہ گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ یقین جانیے کہ بہار میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان شکیل بن حنیف سے متاثر ہو گئے، اور تمام علماء اسلام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ شکیل بن حنیف یہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، یہ مرتد ہے، اس کے ماننے والوں کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شکیل بن حنیف مہدی یا عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ مسجد میں اس کو آنے نہ دیں، اپنے قبرستان میں جگہ نہ دیں۔ تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے ہم لوگ۔